پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ NRO کیا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا، آج جب سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن خارج کر دی ہے تو حکومت کے لیے کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ناظرین پہلے تو ہم آپ کو اس ججمنٹ کے اندر جو بینچ تھا اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ وہ بینچ 17 رکنی تھا اور فل کورٹ بینچ تھا، جس کی سلائیڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جو جج صاحبان نے وہ فیصلہ تحریر کیا جس کے خلاف حکومت وقت نے مختلف داؤ پیچ کھیلتے ہوئے ریویو پٹیشن دائر کی، جو آج خارج ہو گئی ہے۔ اس کے جج صاحبان ایک فل بینچ تھا۔ جو پٹیشنر تھے، لمبی چوڑی پٹیشنرز کی بھی لسٹ ہے، ڈاکٹر مبشر حسن، رویداد خان، قاضی حسین احمد، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب، طارق اسد، فیروز شاہ گیلانی، نمبر آف ادرز۔ اور جو پٹیشنرز کے لیے جو وکلاء تھے، آپ سمجھیں کہ پاکستان کے جو قانون اور آئین کو سمجھنے والے بہترین دماغ ہیں، ان کا اکٹھ تھا۔ بہت لمبی لسٹ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کمال ازور صاحب پیش ہوتے رہے، پھر نیب کے نمائندگان اس کے اندر موجود تھے، پھر صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، اس وقت NWFP آج کل KP، اور اس کے علاوہ فرینڈز آف کورٹس جو ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو قانون کو سمجھنے والے ہیں، وہ اس کیس کے اوپر آپ سمجھیں کہ ڈپلائڈ تھے، تو یہ عام کیس نہیں تھا۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا، جس کو آج کے بعد حکومت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس کو ہر حال میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اس میں عدالت نے یہ ریمائنڈ کیا کہ NRO کا معاملہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر عدلیہ نے اپنے اعتراضات کا اظہار کر دیا تھا۔ 12 اکتوبر 2007 کو اس کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا تھا کہ NRO کے جو بعض سیکشنز ہیں 6 اور 7 بالخصوص بعض لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے، یہ استثناء قابل قبول نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ، اس وقت کی سپریم کورٹ، جنرل مشرف اس وقت پریزیڈنٹ تھے، جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کرتی تو وہ تمام لوگ جنہوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا ہے یا اٹھا رہے ہیں، ان کے فائدے کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، ایمرجنسی لگا دی گئی اور چیف جسٹس افتخار چودھری کو سڑکوں پر دھکیل دیا گیا، وکلاء کی تحریک شروع ہوئی۔ اس دوران جسٹس ڈوگر، جس کو اس ججمنٹ کے اندر انکانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس آف پاکستان لکھا گیا ہے، ان کی کورٹ کے سامنے وہی معاملہ رکھا گیا۔ ان کی کورٹ نے ظاہر جنرل مشرف کی ایمرجنسی اور ان کے جو PCO تھا اس کے اوپر اوتھ لیا ہوا تھا، انہوں نے جو NRO کے خلاف پٹیشنز تھیں اس کے اوپر جو ان سے پہلے کورٹ کا ججمنٹ تھا اس کو موڈیفائی کر دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ اس کورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس وقت تک حتمی نہیں گردانے جائیں گے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، تو ڈوگر کورٹ نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور عملاً NRO کو نافذ کر دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، جنرل مشرف چلے گئے، چیف جسٹس ریسٹور ہو گئے، اور NRO کا معاملہ جوں کا توں دوبارہ سے اس کورٹ نے ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مجرم ٹھہرائے جا چکے تھے، بیوروکریٹس، انہوں نے کورٹ کو اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ جناب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے NRO سے استفادہ کیا ہے، تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمیں بھی NRO کے تحت آپ ریلیف دیجئے، ہمارے جرم اگرچہ ثابت ہو چکے ہیں لیکن NRO کے تحت آپ ہمیں ریلیف دیجئے۔ تو کورٹ نے پٹیشنز ٹیک اپ کی اور یہ کہا کہ ڈوگر کورٹ نے ہمارے فیصلے کے اندر جو موڈیفیکیشن کی تھی ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ سماعت کے لیے نوٹسز وفاق اور صوبوں کو دیا گیا، اس کے اوپر کوئی خاص جواب نہیں آیا۔ کورٹ کے جو مین آرگومنٹس ہیں NRO کے خلاف، اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ یہ بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی اس معاملے کے اوپر کوئی شک ہے ہی نہیں کہ NRO کا تعلق ریکنسیلیشن سے نہیں تھا، NRO کا تعلق کسی آئینی اور قانونی معاملے سے نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 57 پر ڈان اخبار کی ایک اس وقت کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ 15 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی باقاعدہ ڈیل ہو گئی تھی اور NRO اس ڈیل کا نتیجہ تھا۔ تو کورٹ کے دلائل میں یہ کہا گیا کہ تمام تر معاملہ صدر مشرف کو اس وقت جو تھے صدر رکھنے کا تھا اور ایک سیاسی ڈیل تھی، اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب کو بھی انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ
اس کتاب کے اندر جو مندرجات ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی معاملہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ جس کو آپ مصالحت کہہ رہے ہیں وہ مصالحت نہیں ہے، بلکہ کرپٹ لوگوں کو ملک کے اندر، ملک کی سیاست کے اندر پرپیچویٹ کرنے کے لیے ایک دروازہ کھولا گیا۔ تو کورٹ جو موجودہ ڈاکومنٹس تھیں ان کے اوپر رلائے کرتے ہوئے یہ آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہا کہ سیاسی معاملہ ہے، دوسرا یہ کہا کہ اس کا قانون اور آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کرپشن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک وہ کرپشن جس کا سیاسی پہلو تھا، اور جو جنرل مشرف کو براہ راست جن کے بینیفیشریز کے ذریعے ان کو سپورٹ ملتی تھی، اس کرپشن زیادہ لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اور ایک خاص تاریخ سے پہلے جو کرپشن زیادہ لوگ تھے ان کے اوپر جوں کہ توں کرپشن کے قانون لاگو کر دیے گئے۔ تو کسی بھی انسانی بنائے ہوئے قانون یا اسلامی قانون کے تحت اس قسم کی جو ڈیفرینشیشن ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان کسی ایسے قانون کو نہیں بنا سکتی جس قانون کے ذریعے عدلیہ کے بنائے ہوئے جو دیے ہوئے فیصلے ہیں ان کے اوپر اثر ہو۔ تو عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوئی، اخلاقی معیار پامال ہوئے، آئینی اور قانونی جو حدود تھیں ان کو پھلانگا گیا، ایک سیاسی ڈیل تھی۔ یہ وہ مقدمہ، اس مقدمے کا، اس کیس کا جواب ہے جو کورٹ کے ڈیسیژن کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ کورٹ کا نیریٹو ہے، یہ میرا نیریٹو نہیں ہے۔ اور آخر میں صفحہ 45 پر اس ججمنٹ میں لکھا گیا کہ ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ NRO 2007 شروع ہی سے غیر مؤثر قانون تھا۔ وہ تمام مقدمات جو اس قانون کے سیکشن 6, 2 اور 7 کے تحت واپس لیے گئے ہیں فوری طور پر دوبارہ سے شروع کیے جائیں، اور جن عدالتوں میں یہ مقدمات تھے وہ ان کو ایسے ہی نپٹائے گی کہ جیسے NRO کا کبھی وجود ہی نہیں رہا۔ یہ وہ ججمنٹ تھی جس کے خلاف حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کی، جو آج خارج ہو گئی۔ تو NRO کے وہ تمام مقدمات جو از خود شروع ہو جانے چاہیے تھے، آج کے بعد حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ ان مقدمات کو دوبارہ سے شروع کرنے میں عدلیہ کی معاونت نہ کرے اور عدلیہ کے ڈائریکٹیوز کو کسی بھی طریقے سے وائلیٹ کرے۔ بہت سارے سیاسی رہنما ہیں جو اس NRO سے مستفید ہوئے ہیں، صدر پاکستان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے نہیں کرتی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ حکومت نے NRO کے اوپر کیا سٹینس اختیار کیا؟ کیا ان کا سٹینس مسلسل تھا؟ کیا وہ کہتے رہے تھے کہ NRO کے اوپر عدلیہ کا ہم سٹینڈ نہیں مانتے؟ کیا شازیہ مری صاحبہ کا یہ کہنا کہ عدلیہ واقعتاً سیاسی جھکاؤ رکھتی ہے؟ کیا بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا کہ عدلیہ کے اندر ٹاک شوز ہو رہے ہیں حکومت کے اس سٹینس کی نمائندگی کرتی ہے جو حکومت نے NRO کے اوپر مسلسل رکھا؟ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت وقت نے NRO کے اہم معاملے کے اوپر کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔